أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نام ریزے کا انکار بالکل چنے سمجھتے ہیں اس بات اچھا اب وہ جو لوگ انکار کرتے جا رہے ہیں ان کے تعلق سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ بحریام ہے کیا، شاید ان لوگوں کو خبر نہیں ہے، اس وجہ سے وہ انکار کر رہے ہیں، کیونکہ انسان جب کسی چیز کی حقیقت کو جانتا نہیں تو بعض آپ کا جو ہے انکار کرنے پر وہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ بحریام حقیقت میں ایک فیض کی تقسیم کا جو عمل ہے اس کو بحر عام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب فیض کیا ہے؟ فیض جو ہے ایک روحانی کیفیت کا نام ہے جس کو عام طور پر نہ دکھا سکتے ہیں نہ زبان میں الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ اسی قسم کی باتیں ہمارے پاس ہیں۔ آپ جو ہے اسلام کی بھی بات لے لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو جب تک وہ مہمان رہتا ہے اللہ کی جو ہے وہ مہمان کی موجودگی تک اللہ کی اس گھر میں رحمت برستی رہتی ہے۔ آپ تمام کے گھروں میں جو ہے کوئی نہ کوئی مہمان کبھی نہ کبھی تو آئے ہوں گے۔ اتنا بتاؤ کہ رسول نے جو فرمایا کہ جب تک مہمان رہتا ہے اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، کیا آپ لوگوں نے کبھی رحمت کو دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں رحمت برس رہی ہے؟ کئی ایک باتوں کے تعلق سے ہے کہ جو آدمی جو ہے یہ کام کرے گا کہ اس کے گھر میں برکت آ جائے گی۔ کیا آپ نے برکت کو کبھی دیکھا ہے؟ نہ ہم نے رحمت کو دیکھا نہ برکت کو دیکھا۔ یہ تمام چیزیں روحانی کیفیات سے تعلق رکھتی ہیں، وہ انسان کی یہ ظاہری نظر کو نہیں آتی۔ یہ جو روحانی کیفیات ہوتے ہیں ان کو دل میں محسوس کیا جا سکتا ہے، آنکھوں کی اس نظر سے آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو فیض بھی اسی طرح ہے کہ آپ بولے کہ یہ چنے ہیں اس میں مجھے فیض بتاؤ تو ہم یہی کہیں گے کہ فیض نظر آنے والی چیز نہیں، فیض اثر دکھانے والی چیز ہوا کرتی ہے۔ تو اس فیض کو وہ سمجھ کر استعمال کر، وہ فیض جو ہے تیرے دل میں اثر دکھائے گا۔ فیض نظر نہیں آتا لیکن اثر ضرور دکھاتا رہتا ہے۔ تو یہ جو بحریام ہے یہ بحریام یہ فیض کی تقسیم کا نام ہے۔ اس کی اگر آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھنا چاہیں کہ فیض اسی ان کے مثال کے ایک دن پہلے تقسیم جو کیا جاتا ہے اس کے تعلق سے بھی آپ سمجھنا چاہیں تو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت میں قانون یہی ہے کہ جب کسی کا انتقال کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس پر یہ چیز واجب ہے، فرض ہے کہ وہ وصیت کر دے کہ میری میراث میں سے کس کو کیا کیا دینا چاہیے۔ تو یہ شریعت کا قانون ہے، اور شریعت کے قانون کے اعتبار سے اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچے تمام اکٹھا ہو جاتے ہیں اور شریعت مطہرہ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق ہمارے باپ کی جائیداد ہم تمام میں تقسیم ہو جانا چاہیے۔ اب وہ کس کو کتنا حصہ ملتا ہے شریعت نے اس کے تعلق سے بھی فیصلہ سنایا۔ جس کا جتنا قریب کا رشتہ ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی قریب کے رشتہ دار نہیں تو اس کو دوسرے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ میراث کی جو تقسیم مالی اعتبار سے ہے جس کو وراثت کی تقسیم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین خصوصیت کے ساتھ جو اولیاء اکرام ہیں، مہدی موعود علیہ السلام کے بعد جو خلفاء اکرام ہیں، یہ عمل جو شروع ہوا ہے وہ ہماری ام المصدقین بی بی الہدادی سلام اللہ علیہا سے شروع ہوا کہ آپ نے اپنے دم وصال سے پہلے مہدی موعود علیہ السلام سے فرمایا کہ آقا مجھے جو فیض آپ کی جانب سے ملتا تھا میرے وصال کے بعد وہ فیض میرے بچوں میں تقسیم کر دو۔ گویا آپ کا یہ کہنا خود یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے بزرگان دین کے پاس دنیا کے مال و دولت کی میراث نہیں تھی، کیونکہ میراث ہوتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں
کہ میرے انتقال کے بعد میرے بچوں میں یہ دولت کو تقسیم کر دو، یہ جائیداد کو تقسیم کر دو۔ بی بی لالا جی کی جائیداد فیض ولایت تھی، تو آپ نے کہا میرے انتقال کے بعد میرے بچوں میں یہ تقسیم کر دو۔ تو جس طرح دنیا کی جائیداد لینے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے، اسی طرح ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں وہ تارک الدنیا تھے، ان کے پاس دنیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب ان کی میراث لوگوں میں کیا تقسیم کرنا چاہیے؟ کہا کہ ان کی جو میراث ہے وہ فیض ولایت ہے، تو ان کے جب بھی عرس آتا ہے اس سے ایک دن پہلے جو ہے ان کی میراث جو تقسیم کی جاتی ہے، اسی میراث کی تقسیم کے عمل کو بہرے عام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں بھی وہی کہا گیا کہ جو جتنا قریب ہے اس کو اتنا حصہ دیا جاتا ہے، جو تارک دنیا ہے ان کا حصہ الگ ہوتا ہے، جو کاسبین ہیں ان کا حصہ الگ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ بہرے عام فیض کی تقسیم کا عمل ہے۔ جس کو فیض ولایت چاہیے وہ آئے وہ لے، جس کو فیض ولایت اس کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ لینا بھی نہیں چاہتا، تو اب اس کے تعلق سے کوئی زبردستی کر نہیں سکتا، کیونکہ فیض ولایت لینے کے لیے دل کا آمادہ ہو جانا یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کو لے لیتا ہے، اور جو سمجھتا نہیں وہ اس کو لینے سے انکار کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا خود واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار کو گئے، اور بازار کو جا کر آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ کیا یہاں پر تجارت وغیرہ دنیا کے کاموں میں ہو، جاؤ وہاں پر جو ہے رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ تو تمام صحابہ کام اپنے کاج کو چھوڑ کر مسجد نبوی کی طرف دوڑ گئے کہ رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے تو ہم کو بھی کچھ مل جائے گا۔ اب گئے مسجد کو جا کر دیکھا تو کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن رکھ کر چند صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اب وہ لوگوں نے دیکھا کہ کیا یہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا ہے، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ واپس پلٹ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ وہاں تو کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی ہے، وہاں رسول قرآن پڑھا رہے ہیں صحابہ کو۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ وہ قرآن تو رسول کی میراث ہے، اسی کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو فیض ولایت ہے یہ ولایت کی میراث ہے جو بہرائے عام کے موقع پر تقسیم کی جاتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ نے وہ بات ڈالی ہے وہ ضرور شرکت کرتا ہے اور فیض ولایت سے بہرور ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو توفیق نہیں ہوئی ہم زیادہ سے زیادہ ان کے حق میں یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ فیض ولایت کی میراث کو حاصل کر سکیں۔ اسی ضمن میں آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کچھ سوال ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔